السلام علیکم جی. خبر اچھی ہے، بس ہم جیسی قوموں کے زندگیوں میں ایسی ہی اچھی خبر آتی ہے، لیکن بہرحال آئی ہے. خبر ہے، اس کے اوپر تبصرہ بھی کرنا بنتا ہے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا بھی بنتا ہے. خبر یہ آئی ہے، اسحاق ڈار صاحب نے ابھی کچھ دیر پہلے ٹویٹ فرمایا ہے، اور میں بھی دیکھو نا بغیر شرٹ استری کیتے ہوں پاگٹ بھی لاکر بہ گیا. ہاں، تو انہوں نے انکشاف فرمایا ہے کہ $1 ارب جو ہے وہ UAE گورنمنٹ سے پاکستان کو خزانے میں رکھنے کے لیے مل گیا ہے. اس $1 ارب کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے حکام کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ اس کو وصول کرنے کا انتظام و انصرام فرمائیں. اور یہ جو ہے $1 ارب آنے سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر $14 ارب سے کراس کر جائیں گے. یہ وہ ٹارگٹ تھا جو IMF نے رکھا ہوا تھا. آپ اندازہ کریں، چھٹے ریویو کے اوپر 20 فروری 2022 کو ڈیفالٹ کیا تھا جناب عمران احمد خان نیازی نے. جب ریویو سے ٹیم واپس آئی تھی تو انہوں نے آتے ہی بتایا تھا کہ جناب پیٹرول جو ہے وہ ہمیں 170 سے بڑھا کے $217 کا کرنا پڑے گا، اور ڈالر جو ہے اپنا بجلی کا یونٹ جو ہے اس کے اندر $7.10 اضافہ کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے ریونیو کے ٹارگٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ نیچے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور بھی بات کہی تھی بولے ایک بجلی ہو گیا، گیس کی قیمتیں بھی بڑھانا پڑیں گی، اور اس کے بعد کیا کیا تھا بھلا، ہاں گیس کی قیمتیں بھی بڑھانا پڑیں گی، پیٹرول کی قیمتیں، اور یہ والا. تو جناب عمران احمد خان نیازی صاحب نے فوری طور پہ حاتم طائی کی قبر کے اوپر لات مارتے ہوئے، بلکہ جھینگا لالا ہور کرتے ہوئے پیٹرول کی قیمت کم کر کے $150 کر دی تھی، بڑھانے کی بجائے کم کر دی. فرق جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ $66 فی یونٹ جو تھا وہ قومی خزانے سے جانا شروع ہو گیا، سبسڈی کا ٹھیک ہو گیا. اور بجلی کی قیمت جو تھی وہ فی یونٹ $5 کم کر دی، 5 اور 7 12، تو $12.10 فی یونٹ جو تھا وہ خزانے سے بجلی کے مد میں جانا شروع ہو گیا. گیس کی قیمت کو انہوں نے نہیں چھیڑا، بڑھایا یا نہ کم کیا. تو نتیجے کے طور پہ IMF غصے میں آ گیا. انہوں نے کہا تسی سانو مذاق سمجھا ہے، ساڑھے نال اتنے ہور کو گل کر کے جاندے ہو اور وہاں پہ جا کے کچھ اور کر لیتے ہو. ٹھیک ہے، اب آنا ذرا. انہوں نے منہ پہ ہاتھ پھیر دیا. عمران احمد خان نیازی صاحب جو تھے، اگر اسی طرح ملک کی معیشت کو چلاتے رہتے تو 10 اپریل 2022 کے اندر ملک ڈیفالٹ کر جاتا، جو کہ ان کا ٹارگٹ تھا. ٹھیک ہے، اس لیے انہیں 10 اپریل 2022 میں ایسے کر کے جھاڑو سے بوکر سے سمیٹ کے تے بوکر دے اتنے رکھ کے تے باہر ڈسٹ بن میں پھینک دیا گیا. ٹھیک ہے، تو یوں میرا ملک جو تھا وہ ڈیفالٹ سے بچ گیا. اب جب ہم IMF کے سامنے بیٹھے تو IMF کے لیے تو یہ نہیں ہوتا کہ یہاں پہ بے نظیر کی حکومت ہے شہید کی، یا آصف زرداری کی حکومت ہے، یا نواز شریف کی حکومت ہے، یا عمران احمد خان نیازی کی حکومت ہے. یہ تو جو ہیں یہ تو آتے جاتے رہتے ہیں، وہ تو ریاست پاکستان سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جا میں تو سے نہیں بولوں، جا میں تو سے نہیں بولوں. انہوں نے بات چیت کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی عمران احمد خان نیازی نے چھٹے ریویو کے اندر 20 فروری 2018 کو ساتواں ریویو تھا میرا خیال ہے، 7ویں ریویو کے اندر جو کر دیا تھا نا وہ پہلے پوریاں کر کے آؤ جناب. پھر پیٹرول کی قیمت بڑھانی پڑی. پھر انہوں نے کہا کہ ڈالر کو فری فلوٹ کر دو. اچھا، اب یہاں پہ افواہ پڑ گئی ہوئی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، تو اس کے بعد پھر ڈالر کے اوپر رن ہو گیا. ٹھیک ہے، لہٰذا پھر حکومت کو وزارت خزانہ کے ذریعے، کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، اس کی خود مختاری جو تھی وہ تو عمران احمد خان نیازی نے جنرل لٹائر فیض حمید اور کرنل لیاقت وسیم کے ذریعے لکھ کے IMF کو دے دی تھی کہ جی ہم اسٹیٹ بینک کو کوئی احکامات نہیں دے پائیں گے، اور یہ جو کر رہے ہیں نا یہ ججز جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو نوٹس کر کے اپنے پاس بلا رہے ہیں، یہ اس معاہدے کی وائلیشن کر رہے ہیں تاکہ IMF کے ساتھ ڈیل تھرو نہ ہو سکے.
یہ اس معاہدے کی. اور یہ اتنے یار جسے کہنا چاہیے مینٹلی کرپٹ لوگ ہیں. مجھے یہ کہنے کی اجازت دی جائے, انہوں نے اپنا 20 ارب روپے کی بک رہی تھی اسٹیل مل, ٹھیک ہے, انہوں نے اس کے اندر لات لگائی. آج تک ہم 80 ارب روپیہ پلے سے لگا چکے ہیں, اور ابھی تک اسٹیل مل والا جو ہے, نہ اسٹیل مل بحال ہو پا رہی ہے, نہ اسٹیل مل سے جان چھوٹ پا رہی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کارکے کو روک دیا جی. ہاں, کارکے کا جرمانہ جو تھا وہ تقریباً جسے کہنا چاہیے 150 ارب روپیہ ہمیں پڑ گیا. وہ تو جا کے منت اللہ کی, طیب اردوان کی کہ یار کچھ ہم غریب ہوتے ہیں, تمہارے بھائی ہیں لیکن غریب ہیں, تو ذرا کچھ ہاتھ ہلکا کر لو. تو انہوں نے کر دیا. پھر ریکوڈک کا بیڑا غرق کیا انہوں نے ویسٹرن پارٹیوں کے ساتھ مل کے, افتخار چودھری نے, جس کے نتیجے کے اندر آپ کو پتہ ہے قوم کو $10.5 ارب دینا پڑا ہے. کتنا؟ $10.5 ارب ہمیں ریکوڈک میں جرمانہ دینا پڑا ہے. اور ہم $6 ارب کے لیے IMF کے سامنے ہیں, $1 ارب مانگ کے لا رہے ہیں. افتخار چودھری کے ایک فیصلے نے $10.5 ارب جو تھا وہ اس قوم کو کاسٹ کیا ہے. یار یہ اتنے خوفناک, وداؤٹ نوئنگ دا فیکٹ, وداؤٹ نوئنگ دی ریئلٹی, حالات کو جانے بغیر یہ فیصلے دیتے ہیں. یہ پتہ نہیں آسمان میں فیصلے دیتے ہیں, فضا میں دیتے ہیں, ہوا میں دیتے ہیں. یہ کون لوگ ہوتے ہیں یار, یہ کون ہے؟ ٹھیک ہے, یعنی تنخواہ لیں آپ ٹاپ 10 کے برابر, اور پرفارمنس آپ کی ہو 130ویں نمبر کی, ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہوگا, بس بہت ہو گیا. لیکن خیر جناب, IMF نے کہا کہ یہ پورے کر کے آؤ. اچھا, وہ ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہم نے اگلے ریویو تک پوری نہیں کی. انہوں نے کہا چل کر کے آؤ. پھر ہم دوڑ میں لگ گئے. پھر اسحاق ڈاٹ صاحب ادھر جا رہے ادھر جا رہے, وہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. مفتاح جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جناب وہ ہو جائے گا. مفتاح صاحب سے نہیں ہو پا رہا تھا, لہٰذا فوری طور پہ فائنانس منسٹر بدلا گیا. فائنانس منسٹر نے آ کے پھر کوششیں شروع کی, اور انہوں نے وزارت خزانہ کے ذریعے زر مبادلہ کو کنٹرول کرنا شروع کیا. کسی کو نہ چھیڑا جائے, یہ افغانی سمگل کر رہے ہیں, کرتے جائیں, نہیں چھیڑنا. IMF کہے گا تم اوپن مارکیٹ کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو, نہیں کر سکتے. اچھا یہ ٹریڈر جو ہیں یہ ڈالر خرید کے اپنے بیڈ روموں کے نیچے چھپا رہے ہیں, ان کے خلاف اگر چھاپے مارے گئے پھر پینک کریٹ ہوگا. کسی کو کچھ نہیں کہنا, اپنا کام کرنا شروع کر دینا. پیسے جوڑو, پیسے روکو. لگژری آئٹم جو ہے ان کی LC نہ اوپن نہ کرنے دو, اوپن ہو جائے گی ہے تو اسے کو پڑا رہنے دے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کا وہ طریقہ کار نکالا کہ جناب آپ کا جو سیلر ہے وہ اگر ڈالر اس کے عوض نہ لینے کا سرٹیفکیٹ دے دے تو سامان لے لو, ٹھیک ہے, پھر آپ کا ریلیز کر دیتے ہیں. تو پھر ہمارے جو امپورٹرز ہیں انہوں نے اوپن مارکیٹ سے ڈالر خرید کے ان کو دیے اور اپنا سامان ریلیز کروا رہے ہیں, اسی لیے سامان مہنگا ریلیز ہو رہا ہے نا. خیر یہ ایک اس کے اندر جملہ مترجہ آ گیا. اب کیا ہوا جی, اب $14 ارب پورے نہیں ہو رہے تھے. UAE آخر تک اڑا ہوا تھا. آخر کار آج جو ہے وہ UAE نے کہہ دیا ہے کہ جناب $1 ارب حاضر ہے, لے جاؤ یا آخی, لیکن بار بار چنگیاں گلاں نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم اب IMF کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل ہماری ہونے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں. یہ ڈیل ہونے سے کیا ہوگا جی, ہن برس پڑے گا. یس, ہن برس پڑے گا. دیکھیے $10.5 ارب تو وہ ہے نا جو پاکستان کے اندر سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے دنیا نے ہمارے ساتھ کمٹ کیے ہیں. ورلڈ بینک نے, IMF نے, یورپین یونین نے, برطانیہ نے, امریکہ نے ہمیں کہا ہوا ہے یہ $10.5 ارب ہمیں ملیں گے اس ڈیل کے نتیجے کے اندر. اس کا IMF سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن IMF کی مور لگ جائے گی ہمارے اوپر. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے بعد کوئی $5 سے $6 ارب جو ہے وہ ہمیں چائنا سے بھی آئیں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اوپر مور لگ گئی؟ نہیں, مور نہیں لگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم امیر ہو گئے؟ امیر نہیں ہوئے. وہ پیسے آنا شروع ہوں گے, وہ پیسے آئیں گے, یہاں پہ ملٹیپلائی ہوں گے, پروفٹ بھی واپس جائے گا, ملک کی اکانومی کے اندر بھی وہ حصہ ڈالیں گے. اور بھی بہت سارے ہیں جو کہ پاکستان کے اندر فلو کرنا شروع ہوں گے. سعودی عرب کی بھی کچھ انویسٹمنٹس ہیں, یہ ساری رکی ہوئی ہیں IMF کے معاہدے کے تحت.
تو جب IMF کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا ہمارا اور IMF ہمیں اپنی مور لگا دے گا کہ جناب ہم نے آپ کو کہا کہ آپ اچھے بچے بننے کے راہ کے اوپر چل پڑے ہیں. بائی دا وے یہ جو IMF کا ایگریمنٹ ہے یہ سپٹمبر تک ہمارے ساتھ ہے, ہم نے مکمل کرنا ہے. اگر ابھی یہ پیسے ریلیز ہو جاتے ہیں تو ایک ریویو اور ہوگا جس کے بعد ہم پھر IMF کے پروگرام سے نکل جائیں گے. سپٹمبر تک ہے. لیٹس ہوپ کہ سپٹمبر تک جو ہے وہ ہم چیزیں درست کر لیں, یہ پیسے آ جائیں اور ہم جو ہیں وہ سیل تھرو کر جائیں. ظاہر ہے یہ پیسے جب آئیں گے ایک دم معیشت کے اندر پڑیں گے, پروجیکٹ انیشیٹ ہوں گے, پیسے خرچ ہونے شروع ہوں گے, تو اس کے نتیجے کے اندر معیشت کے اندر جب پیسہ گھومتا ہے تو ہر کسی کو اس کا حصہ ملتا ہے, غریب سے غریب کو بھی اور امیر سے امیر کو بھی. وہ روزگار کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے, وہ ڈونیشن کی زکوٰۃ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے, جڑا لے کے انہوں نے پھر جلسوں پہ لگا دینا ہوتا ہے اور وہاں پہ عمران خان کے جلسے میں نچنے کو آج میرا دل کر دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال جی اچھی خبر تھی, میں نے کہا کہ اس کو پورے پس منظر کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے. اس خبر کے آنے کے بعد یوتھیوں کی صفوں کے اندر صفحائے ماتم بچھ چکی ہیں. رونا رپا ہی ان کا رونا رپا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان کا رونا رپا پڑ چکا ہوا ہے پائن, اور جناب وہ خو کرتے ہوئے ایک دوسرے کے بال نوچنے شروع ہو چکے ہوئے ہیں. مزہ آیا؟ چلو تسی مزہ لو اور یوتھیوں کو ذرا ہلکا پھلکا کرو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.